يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 5 جہتین مسئلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے یہاں سے تیسرا مسئلہ ہے، اور ان سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ عاشور حرم میں قتال کرنے میں فکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ آیا ہے یتیموں کی رکھوالی کے متعلق، یتیموں کی مال کے متعلق، یتیموں سے حسن سلوک کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک سوال کے جواب میں یہ بات فرمائی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے کہ بلوغت سے پہلے جس کا والد فوت ہو جائے، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی اسے یتیم نہیں کہتا۔ بلوغت سے پہلے وہ یتیم ہے۔ اور جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، یہ مادہ مر جائے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر انسان یتیم کی بات چل رہی ہے، اور یہ یتامت کا آ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ خود اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہو گئے تھے، بلکہ آپ تو پیدائشی یتیم تھے، پیدا ہوتی ہی آپ پیدا ہی یتیمی کی حالت میں ہوئی ہیں، اور اسی بات کو اللہ نے اپنے قرآن کا ذکر کیا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ یہاں پہ اللہ نے اور انعامات کا ذکر کیا ہے، اور انعاموں میں اللہ نے ایک انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یتیم پایا ہے، فآویٰ، اچھا ٹھکانہ میں رب نے عطا کیا ہے۔ جب خود ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اس یہ بات ثابت ہو گئی کہ یتیم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب بھی کوئی یتیم آپ کے دروازے پہ آ جائے تو اسے جھنکنا نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے زمانے کو یاد رکھنا۔ جب آپ یتیم تھے تو میں نے کسی کو جھنکنے نہیں دیا تھا، اب اگر آپ کے دروازے پہ کوئی یتیم آ جاتا ہے تو آپ نے بھی اس کو جھنکنا نہیں ہے، حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا۔ تو بات یہ ثابت ہو گئی کہ یتامت کا آ جانا یہ وصف معیوب نہیں، یہ اللہ کی تقدیر کی بات ہے۔
اللہ کی مرضی کی بات ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ یتیم بنا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یتامت جو ہے نا، یہ فخر کی بات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ہر حال میں آپ کا من کل الوجود جو تعلق ہونا چاہیے وہ براہ راست اللہ سے ہونا چاہیے۔ جو بندہ بے آسرا ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ اس کا سہارا بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کی ممد اور معاون بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، میرے پیغمبر آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، تو آپ نے جواب دینا اصلاح لہم، ان کی اصلاح کرنے کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، ان کی خیر خواہی کرنے کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یتیموں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو یتیم آپ کی زیر کفالت ہے اس کا مال الگ ہونا چاہیے اور آپ کا مال الگ ہونا چاہیے۔ اس کی اگر کوئی زمین ہے اور آپ اس کو آباد کر رہے ہیں، اس کی آمدنی علیحدہ ہونی چاہیے اور آپ کی آمدنی علیحدہ ہونا چاہیے۔ جتنے بھی معاملات ہیں دنیا کے، سب معاملات میں یتیم کا مال علیحدہ ہونا چاہیے اور تمہارا علیحدہ ہونا چاہیے۔ اس میں بہت بڑی فلاح اور کامیابی ہے اور اعلیٰ درجے کا انصاف ہے، تاکہ یتیم بچہ جو استعمال کر رہا ہے دنیا کی زندگی میں بلوغت سے پہلے، وہ استعمال ہو جائے گا اور بقایا جو مال بچ جائے گا اس کے لیے خیر خواہی اس میں ہے کہ جوان ہوگا اس کے بعد ڈھیروں مال جمع ہوگا، جہاں اس کی ضرورت ہوگی وہاں اس کو استعمال کر سکے گا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں کہ آپ یتیم کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے، نہ اس کا مال علیحدہ رکھ سکتے ہیں، نہ اس کو علیحدہ کھانا پکا کر دے سکتے ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر آپ اس کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں لیکن نیت ٹھیک ہے، اصلاح کی نیت ہے، فَإِخْوَانُكُمْ، اللہ کہتے ہیں پھر کوئی نہیں بات، تمہارے بھائی تو ہیں، آپ مال کو ملا کر بھی اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتنے سال اس نے یتیمی کی حالت میں گزارنے ہیں، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال بھی گزارنے پڑ جاتے ہیں، بالکل چھوٹا بچہ ہے تو بلوغت تک اپنے ساتھ رکھنا ہے، تو اتنا لمبا عرصہ جو ہے ہر مال کو علیحدہ رکھنا مشکل بھی تو ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر اس ذمہ داری کو آپ یوں بھی نبھا سکتے ہیں کہ اب اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دیں تو کوئی نہیں بات، آپ اس طریقے سے بھی اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ جو بات اللہ نے کہی نا فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اخوت کا جو معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، چھوٹے بھائی بھی تو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جیسے معاملہ آپ نے کرنا ہے ایسی معاملہ آپ نے اپنے بھتیجوں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اگرچہ رشتے کے لحاظ سے وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ محبت، مودت اور اخوت کے اعتبار سے، بھائی چارے کے اعتبار سے ذکر، جس طرح آپ اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنے بھتیجوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور عام طور پہ مال جو ہڑپ ہوتا ہے نا وہ بھتیجوں کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہڑپ کرنا آسان ہوتا ہے۔ پٹواری کے پاس وہ انگوٹھی بھی تو لگوانے ہیں، بس دستخط ہی تو کرانے ہیں، باقی مال تو تیار پڑا ہوتا ہے۔
جو انگوٹھا ناجائز طریقے سے لگوا دیا گیا ہے، دستخط ناجائز طریقے سے کروا دیے گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال گزار جائے گا، 70 سال گزار جائے گا، 80 سال گزار جائے گا، بڑی حد ہوگی جو 100 سال گزار جائے گا۔ اس کے بعد آخر موت ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے، اور وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی کی زمین ایک بالشت بھی ہڑپ کر کے آیا ہوگا، کھا کے آیا ہوگا، غصب کر کے آیا ہوگا، تو اس ایک بالشت جو زمین ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ توق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیں گے۔ تو جڑا پورا قلعہ کھا گیا پھر کیا بنے گا؟ جو پورا مربع کھا گیا پھر کیا بنے گا؟ اٹھا لے گا اس کو؟ ایک دابڑا مٹی کا اٹھانے کے اندر زور لگتا ہے، تو جو پورا قلعہ اللہ تعالیٰ گلے کے اندر ڈال دیں گے پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں کہ زمین کو ایک کڑا بنا دیں، کڑا بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملانے والوں ملا لو۔ دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، رشتہ دار تمہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ دل کی نیتوں کو جانتے ہیں، اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات سینوں کے بھیدوں کو جانتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں جان رہا ہوں کس کے دل کے اندر اصلاح کی نیت ہے، خیر خواہی کی، اور اب میں اس کو بھی جانتا ہوں جس کے دل کے اندر فساد کی نیت، فساد کی نیت سے مال کو ملا دیا ہے یا اصلاح کی نیت سے ملا دیا ہے، دونوں کو میں جانتا ہوں۔ تو پھر کل قیامت کے دن حساب ہی تو اللہ نے لینا ہے۔ دیگر رشتہ داروں کو پتہ ہے یا نہیں، دوسرے بھائیوں کو پتہ ہے یا نہیں، باقی خاندان والوں کو پتہ ہے یا نہیں، اور وقت کے خلیفے اور حکمرانوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کل قیامت کا دن آئے گا، ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر بیٹھے گا۔ دنیا کی 4 دن کی زندگی کو سنوارنے کے لیے 4 ٹکے کھا کر ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر بیٹھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تمہیں اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا، تمہیں ضدی بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر اصلاح رکھی ہے، اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ پہلے اللہ نے اپنا طاقت دکھائی ہے، زور، میں عزیز ہوں، میں زبردست ہوں، میرا ہاتھ ساری کائنات کے اوپر، ساری کائنات میرے ہاتھ کے نیچے، حکیم، لیکن جو کام بھی میں اللہ دنیا کے اندر کرتا ہوں حکمت سے کرتا ہوں۔ یہی بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ جو بھی یتیم کا متولی ہے، والی ہے، سرپرست ہے، جو اس کے زیر کفالت ہے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ماتات الاسباب زبردست بنا پھرتا ہے، اب تیرے قبضے میں ہے سب، کہ سیاہ کرے یا سفید کرے، یتیم کا مال تیرے ہاتھ میں ہے، تو سیاہ کرے یا سفید کرے کر سکتا ہے، غالب ہے ما تحت الاسباب، لیکن دیکھ لے تجھ سے اوپر بھی ایک غالب ہے، تجھ سے اوپر بھی ایک طاقت والا ہے۔ آج اگر تو اپنی طاقت استعمال کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ اپنی طاقت استعمال کر دیں گے، تو پھر ظاہر ہے اللہ کی طاقت غالب رہے گی، تو مغلوب ہو جائے گا۔ دنیا میں تو ظالم ہو کر جب دنیا سے گزرے گا تو مظلوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، مظلوم اور اس کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔
محدثین نے لکھا ہے پردہ نہ ہونے کا مطلب ہے کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، عجلس کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، فوراً، آنن فانن مظلوم زبان پہ بات کو لاتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اسی یتیم بچے کی اگر کوئی بات، کوئی بد دعا تیرے خلاف نکل گئی نا تو ادھر ہی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح اللہ حکمت کے ساتھ دنیا میں کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں آپ بھی حکمت کے ساتھ کام کریں، جو حق تیرا ہے تو کھا، اور جو حق تیرے بھتیجوں کا ہے، یتیموں کا ہے، جو چھوٹے بھائی یتیم ہیں ان کا ہے، وہ حق ان کو دے، دنیا میں اس طرح زندگی گزار دے جس طرح میں رب چاہتا ہوں۔ اب آخر میں مسئلے کو ذو الجہتین مسئلہ کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لے تو نفع تو تیرا بھی ہے، آسانی ہو جائے گی نا۔ بچے کا اگر علیحدہ کھانا پکے گا تو وہ اگر چیز پکائیں گے تو وہ بچ جائے گی، دوسرے دن بچہ پتہ نہیں اسے کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، وہ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ ہو جائے گی نا ضائع، بچے نے کتنا کھا لینا ہے۔ لیکن اگر اس کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیا ہے، اس نے ایک کولی کھا لی ہے، آپ نے اپنا بھی اس میں ایسے ڈالا ہے، لیکن جو بچ گیا وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ آپ خود کھا لیں گے، آپ کے بچے کھا لیں گے، تو مل جل کے اندر وہ سارا جو استعمال ہوگا، جو ضائع ہونے والا مال ہے وہ بچ جائے گا، اس میں تمہارا نفع ہے۔ اور نقصان بھی ہے کہ اگر دل کے اندر فتور آ گیا نا کہ کون سا کوئی دیکھنے والا ہے، سارا مال بچے کا لگائے جاؤ، دل کے اندر فتور آ گیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نقصان بھی ہے، اور کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، جب میں حساب کروں گا تو اس وقت لگ پتہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اشہر حرم کے اندر قتال کرنا بھی گناہ ہے، ناجائز ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ بڑی چیز کو دیکھیں تو چھوٹا سا منافع اگر آپ کو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات آتا رہے، لیکن بڑا گھاٹا لے کر دنیا میں میرے پاس آپ نے نہیں آنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔